میں ہوں عمران وسیم اور ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب۔ امجد شعیب صاحب سے آج جاننے کی کوشش کریں گے پاکستان کی سیاسی صورتحال، بالخصوص مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ کے اسلام آباد میں آنے کے بعد اس وقت کیا سیاسی صورتحال ہے، اور پاکستان کی سیکیورٹی کی صورتحال کے اوپر بھی امجد شعیب صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سر بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان جب یہاں پر آئے اور اگلے دن اپنا پہلا انہوں نے باضابطہ طور پر خطاب کیا کنٹینر کے اوپر، تو 48 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دیا گیا کہ ہم آگے کی طرف پیش قدمی کریں گے اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے۔ لیکن پھر 48 گھنٹوں کے بعد تو ایسا لگا کہ وہ 48 گھنٹوں کی جو ڈیڈ لائن تھی وہ عمران خان کے لیے نہیں تھی، حکومت کے لیے نہیں تھی، بلکہ لگتا ہے کہ مولانا نے اپنے لیے ڈیڈ لائن دے دی تھی اور یو ٹرن لے لیا اپنے ہی بیان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ یہ بہت اچھا ہوا کہ مولانا نے یو ٹرن لے لیا اور وہ بات ٹل گئی، کیونکہ نہ وہ مولانا کے مفاد میں تھی اور نہ ہی ملک کے مفاد میں۔ ملک اس وقت اس انتشار کی صورتحال سے اگر دو چار ہوتا تو بہت ساری کمپلیکیشنز بڑھتیں۔ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ مولانا کا جو الٹیمیٹم تھا یا جو انہوں نے اس کے بعد کہا، اصل اس میں دو باتیں بڑی اہم تھیں جو انہوں نے بات کی۔ ایک تو انہوں نے کہا جی کہ یہاں سے موب اب نکلے گا تو یہ میرے اب کنٹرول میں نہیں ہوگا، پھر موب جانے اور وہ عوام جانے اور حکومت انتظامیہ جانے۔ لازمی بات ہے کہ یہ ایک مارداڑ قتل و غارت والی بات ہوتی۔ دوسری طرف انہوں نے کہا کہ پھر جائیں اور ہم جا کے تو پرائم منسٹر کو گرفتار کریں گے۔ یہ میرا خیال ہے کہ بعد میں مولانا کو کچھ احساس ہوا، جبکہ میرا خیال ہے کہ بعض سمجھدار لوگوں نے ان کو احساس دلایا ہوگا کہ یہ تو سیدھا سیدھا ایک بغاوت کا کیس ہے، اور حکومت نے بھی ساتھ اعلان کر دیا کہ ہم عدالت میں جائیں گے۔ تو مولانا لگتا ہے کہ غلط قدم پہ پکڑے گئے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اس وقت تو ان کے ساتھ کھڑے تھے اپوزیشن کے لوگ۔ اس وقت جب یہ باتیں چل رہی تھیں تو ان کو اپنی صفوں میں بلاول بھی نظر آتا تھا، اپنی صفوں میں شہباز شریف بھی نظر آتا تھا، بہت سارے جتنے بھی آپ کہہ لیجئے کہ نورتن ہوتے ہیں وہ سارے موجود تھے۔ لیکن بعد میں ان لوگوں نے بھی ایویلیویٹ کیا ہوگا کہ یہ کام درست نہیں ہے، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اصل چیز یہ ہے، حکومت کے پاس ایک آپشن تھی قانونی۔ حکومت نے ایک چیز واضح کر دی کہ سرکاری املاک، پرائم منسٹر کا آفس اور باقی عوام کی جان و مال کا تحفظ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، اور وہ حکومت ہر حالت میں کرے گی۔ لہذا اگر کوئی اس چیز کو، حکومت کے اس حصار کو توڑنے کی کوشش کرے گا جو کہ ایک دفاعی حصار ہے، تو دفاع میں پھر حکومت اپنی طاقت استعمال کرے گی۔ پھر جو لوگ مارے جائیں گے، اگر اس میں کوئی جانیں چلی جاتی ہیں تو بڑا دکھ کی بات ہے کہ اپنے لوگوں میں سے بے گناہ لوگوں کی جانیں چلی جائیں، لیکن چونکہ مولانا نے ان کو شہ دے کے بھیجا ہوگا تو ان کے قتل کے مقدمات مولانا پہ ہوں گے۔ اب یہ وہ چیز ہے جو ٹیکنیکل ایک تھی اس میں، جس میں کہ مولانا اکیلے پکڑے جا سکتے تھے کیونکہ باقی لیڈر تو آئے نہیں ساتھ۔ یہ چیزیں چلتی ہیں تب اگر کوئی بڑی نیشنل لیول کی ایک موومنٹ چل رہی ہو، اور اس میں پھر لوگ جو ہے وہ آ کے تو مطلب کہ ساری پارٹیاں، ساری پولیٹیکل پارٹی، سارا ملک اگر اس کام پہ لگ جائے تو پھر آپ کس کس کو سزا دے سکتے ہیں؟ پھر وہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں تو اکیلے مولانا تھے جو کہ لوگوں کو اکسا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ آپ امیر کے حکم کا انتظار کریں، اور امیر ہی پھر ذمہ دار تھا تمام ان کانسیکوینسز کا۔ دوسری سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مولانا کا سٹانس غلط تھا، جس طرح کہ پہلے عمران خان کا بالکل غلط تھا اس زمانے میں، کہ جب عمران خان نے دھرنا دیا تو پورے پاکستان میں کوئی تحریک نہیں تھی، ہر شہر پرامن تھا، چل رہا تھا۔ صرف یہاں پہ آ کے ایک شخص نے، عمران خان نے لا کے یہاں پہ 20-25 ہزار لوگ بٹھا دیے اور کہا جی استعفیٰ دے دیں۔ آج مولانا بھی یہی کام کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کہیں کوئی تحریک نہیں، پورا پاکستان پرامن ہے۔ کراچی چل رہا ہے، لاہور چل رہا ہے، پشاور چل رہا ہے، راولپنڈی، اسلام آباد جہاں خود مولانا بیٹھے ہیں، کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے۔ صرف ایک ہے کہ جناب آپ چونکہ آپ کے پاس مدرسے ہیں، مدرسوں سے آپ 20-30 ہزار، 25 ہزار یا 50 ہزار لوگ لا سکتے ہیں، تو آپ لے آ کے کہے جی حکومت بدل دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو آج نکالیں گے وہ امن سے نہیں بیٹھے گا، اگلے دن وہ بھی اسی طرح ہو سکتا ہے 3 مہینے بعد ہی وہ لا کے 50 ہزار لوگ لے کے آ جائے اور کہے جناب آپ نکلیں باہر۔ اس کا مطلب ہے نظام تو ختم ہو گیا۔
پھر آپ کو نہ جمہوریت کی ضرورت ہے نہ الیکشنوں کی ضرورت ہے. پھر تو آپ یہی رکھیں کہ جو آدمی لے آئے باہر بٹھا کے 20-30 ہزار 50 ہزار وہ استعفیٰ لے جائے. تو یہ سٹانس تھا بھی غلط, غیر قانونی, غیر آئینی اور بلا جواز. نہ عمران خان کا اس وقت وہ سٹانس درست تھا, نہ آج اس کا سٹانس درست ہے. اب چیز کیا ہے, مولانا سے یہ سارے سوالات پوچھے جانے چاہیے تھے. مولانا کے مدارس ہیں جو کہ چلتے ہیں عوام کے ڈونیشنز پہ, سبسکرپشن پہ. کیا عوام ان کے مدرسوں کو چندہ دیتے ہیں اس لیے کہ یہ اس پیسے کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں, یا وہ چندہ دیا جاتا ہے کہ بچوں کی تعلیم پہ خرچ ہو؟ جن بچوں کی تعلیم پہ خرچ کرنا, ان بچوں کو آپ اپنا غلام بنا کے تو ان کو اسی پیسے کے زور پہ آپ باہر لے آتے ہیں اور ریاست کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں جی یہ پاکستان کے عوام. بھائی پاکستان کے عوام نہیں ہیں وہ. پھر اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے آپ بات کریں تو ان کو کوئی شعور نہیں, ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو لے کے کس لیے آئے. عمران خان کے دھرنے میں ایک بہت واضح چیز تھی کہ جو لوگ تھے وہ کم از کم پڑھے لکھے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ دھرنا جو ہم کر رہے ہیں اس کی وجوہات کیا ہے, ہم کیوں آئیں یہاں پہ, ہمیں کیا شکایات ہیں. وہاں پہ دھرنے میں کوئی شکایات کی بات نہیں تھی. بعض نے کہا کہ جناب ہمیں امیر نے کہا ہے کہ یہاں پہ یہودی کا جھنڈا, اسرائیل کا جھنڈا لہرایا جانے والا ہے, اس لیے ہمیں جا کے وہاں کرنا ہوگا دھرنا. کوئی کچھ کہہ رہا ہے, لیکن کسی کو بھی کسی سیاسی ایشو کا پتہ ہی نہیں تھا جس کے لیے ان کو لے کے آئے ہیں. اور بہت سارے کہہ رہے تھے جی ہمیں نہیں پتہ, ہمیں تو امیر کا حکم ہے, امیر کہے گا ہم چڑھ دوڑیں گے. سو یہ وہ چیز تھی جو مولانا کے لیے بھی بڑی خطرناک ثابت ہو سکتی تھی کہ آپ نے ایک مجمع اکٹھا کیا اور آپ ریاست کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ مولانا بذات خود ایک بڑے سوجھ بوجھ والے سمجھدار آدمی ہیں. جب ان کو اس طرف توجہ دلائی گئی تو بہت جلدی انہوں نے اس معاملے کو سمجھ لیا. رہی بات یہ ہے کہ جب وہ اداروں کی بہت بات کرتے تھے اداروں کی, تو اداروں نے پھر جواب دیا. اس میں چونکہ مولانا پہلے دن سے, جب سے الیکشن ختم ہوا اس دن سے فوج کا نام لے رہے تھے مختلف جگہوں پہ, اور بڑے بڑے انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ پرووکیٹو قسم کی تقریریں کیں جہاں فوج کو دھمکیاں بھی دیں, اور یہاں بھی کہا کہ پھر ہمارا رخ جو ہے وہ پھر عمران خان کو جو لے کے آئے ہیں ان کی طرف ہوگا. اور یہاں پہ ادارے کی بات کی, لیکن آپ جب پورا پرسپیکٹو دیکھیں پیچھے سے جو باتیں چلی آ رہی تھیں مولانا کی, اس کو اگر ذہن میں رکھیں تو آرمی کو شک نہیں تھا. وہ انہوں نے کہا کہ جناب آپ کھل کے نام لیں, بتائیں, پھر ہم بات کریں. لیکن ان کو اندازہ یا پتہ تھا کہ بھئی یہ بات کر رہے ہیں فوج کی. لہذا انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کو اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو آپ جائیں, عدالتوں میں جائیں, جا کے یا الیکشن کمیشن میں ثبوت دے دیں, وہ ہمیں بلا لیں گے. اب یہ وہ چیز ہے جو مولانا کر نہیں رہے, کوئی بھی نہیں کر رہا, کیونکہ واضح ثبوت کسی کے پاس نہیں ہے. سنائی باتیں ہیں. آرمی بالکل واضح ہے, وہ کہتی ہے کہ جی ثبوت ہیں تو ہمیں بتائیں, اور اگر ہمارے کسی آدمی نے کیا ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے. یہاں جو خرابی تھی وہ یہ تھی کہ مولانا اٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ چونکہ میں نے کہہ دیا کہ الیکشن چوری ہوا لہٰذا الیکشن چوری ہوا, ثبوت کی کیا ضرورت ہے. اب یہ کام پھر کوئی بھی کر سکتا ہے. کل اگر یہی چیز عمران خان یا شہباز شریف یا کوئی بندہ ایک الیکشن میں ناکام ہو جاتا ہے, وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور یہ کہے جی میں نہیں مانتا الیکشن کمیشن, میں نہیں مانتا ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, میں خود کہہ رہا ہوں کہ الیکشن چوری ہوا ہے, میں ہی ثبوت ہوں, تو میں ثبوت ہوں, میں نے کہہ دیا نا, بس میں آپ کو 2-3 نام بھی بتا دیتا ہوں, فلاں کرنل وہاں پہ تھا, فلاں یہ تھا وہ تھا. بھئی یہ کوئی بات تو نہیں ہے. اب آپ کا کہہ دینا, اور یہاں یہی ہو رہا تھا. لہذا اس کو بتایا گیا کہ دیکھو ان سب چیزوں کی اگر تم قانونی طور پہ عمل نہیں کرو گے کہ تم اپروپریٹ جو ہے فورم ان پہ جاؤ, الیکشن کمیشن میں جاؤ یا ادھر, تو ہم تمہارے خلاف قانونی کارروائی کریں گے, ہم تمہیں لے کے گھسیٹیں گے کورٹ میں تاکہ لاؤ ثبوت. تو یہ حقائق ہیں, کوئی کنسپریسی نہیں ہے, کوئی پیچھے سازش نہیں ہے. یہ حقائق ہے موسٹ پرابلی جو مختلف سمجھدار لوگوں نے مولانا کو ذہن نشین کرائے ہیں, ان کے سامنے رکھے ہیں, اور پھر مولانا نے ایک معتدل اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا راستہ اختیار کیا ہے جس سے تصادم کا خطرہ ٹل گیا ہے. ارے سر یہ بتائیں کہ یہ جب مولانا فضل الرحمان کے پاک فوج کو ٹارگٹ کر کے ان کا نام لیے بغیر اسٹیٹمنٹ دیے جا رہے تھے, اس کے بعد جیسے آپ نے بتایا کہ DGISPR جو ترجمان ہیں پاک فوج کے, ان کا ایک بیان سامنے آیا. وہ بیان سامنے آنے کے بعد
احسن اقبال صاحب مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما، ان کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا. اس ٹویٹ میں یہ کہا گیا، جس کا نچوڑ یہ ہے کہ جب ہماری باری پر دھرنا آیا تھا تب تو پاک فوج نے کہا تھا کہ پرامن طریقے سے اسے ڈیل کریں، لیکن اب اگر ہم مشترکہ اپوزیشن یہ دھرنا لے کے آئی ہے تو فوج کہہ رہی ہے کہ جو ملک کا جو استحکام ہے اس کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. تو یہ انہوں نے شاید کوئی ایسی بات کی کہ دوگلا رویہ ہے پاک فوج کا. جی میں سمجھ گیا، ان کا اشارہ اسی طرف تھا. دیکھیں بات یہ ہے، اس دھرنے کے علاوہ 2 دھرنے اور ہوئے، ایک عمران خان اور ڈاکٹر قادری والا، اور دوسرا تھا جو خادم رضوی صاحب نے کیا یہاں پہ فیض آباد پہ.